رمضان کی رحمتیں ہمیں الوداع کہنے کو ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک آخری عظیم موقع دیا ہے، جمعۃ الوداع۔ یہ وہ دن ہے جب بخشش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں وہ خاص عمل بتاؤں گی جسے اپنا کر آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی بھی اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لائک بھی لازمی کیا کریں اور کامنٹ سیکشن میں اچھے کامنٹس بھی کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیوز کو شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اس مبارک مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آج 27 رمضان المبارک ہے، تو اس طرح یہ دن اور بھی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ یعنی آخری جمعہ جمعۃ الوداع اور پھر 27 رمضان، تو اس دن کی رحمتیں اور برکتیں ہماری محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، مغفرت اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن آخری جمعہ خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ 27 رمضان وہ رات بھی ہو سکتی ہے جسے شب قدر کہا گیا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یقیناً آپ نے اس رات کو بہت ساری عبادتیں کی ہوں گی، دعائیں مانگی ہوں گی۔ اگر اس دن عبادت کی جائے تو گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری لمحات میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کا یہ خاص مہینہ، یہ خاص مہمان رخصت ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں اس کے آخری لمحات سے زیادہ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس لیے ہمیں اس وقت میں خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ دن رمضان میں ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ رمضان کی یہ آخری گھڑیاں پھر کبھی نصیب ہوں یا نہ ہوں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی، خیر و برکت اور ایمان کی سلامتی مانگیں۔ اس دن ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد، امن اور کامیابی عطا فرمائے۔ اگر ممکن ہو تو اس دن جمعہ کی نماز میں جلدی پہنچیں اور خطبہ غور سے سنیں۔ یہ دن درود پاک پڑھنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور آخری جمعہ میں صدقہ کرنا باعث برکت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے شب بیداری کی ہے، عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں برسائے۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اپنی نیکیاں محفوظ کریں اور آئندہ کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ اپنائیں۔ رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کے آخری لمحات کی فضیلت پر مختلف احادیث موجود ہیں جو دعا کی قبولیت، استغفار اور عبادت کی تاکید کرتی ہیں۔ رمضان کے آخری لمحات اور دعا کی قبولیت، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے، اے لوگو تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔
बस रमज़ान के आखिरी दिन में दुआ करो कि आइंदा साल भी अल्लाह तुम्हें ये महीना नसीब करे। ये रिवायत हमें ये सबक देती है कि रमज़ान के आखिरी लम्हात में ख़ास तौर पर इस्तग़फ़ार, तौबा और दुआ के लिए बेहतरीन वक्त हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमा का दिन इबादत के लिहाज से दीगर दिनों पर वैसे ही फ़जीलत रखता है जैसे माह रमज़ान के दिन दूसरे महीनों पर फ़जीलत रखते हैं। बस इस दिन कसरत से दुआ करो और अल्लाह से हाजात तलब करो, क्योंकि इस दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। ये हदीस वाज़िह करती है कि जुम्मा का दिन आम दिनों से ज़्यादा अहम है और फ़जीलत वाला है, और रमज़ान में इस दिन की फ़जीलत मज़ीद बढ़ जाती है। लिहाजा जुम्मतुल विदा में दुआ और इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा गुनाहों की बख्शिश के लिए बेहतरीन मौका है। इस दिन कसरत से इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। ये रिवायत हमें तलकीन करती है कि रमज़ान के आखिरी जुमा को महज एक आम दिन ना समझें, बल्कि इसे तौबा और इबादत का ज़रिया बनाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ बराए विदाए रमज़ान, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम माह रमज़ान के आखिरी दिनों में एक दुआ पढ़ा करते थे जिसमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का तज़किरा होता था। इस दुआ में आता है, ऐ अल्लाह, इस महीने के आखिरी लम्हात में हमें अपनी रहमत से महरूम ना कर, हमें उन लोगों में शामिल कर जो इस महीने में बख्श दिए गए, और हमें आइंदा साल भी ये बरकतें नसीब फरमा। ये दुआ हमें सिखाती है कि हम रमज़ान के आखिरी दिनों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस दिन के ख़ास अमाल भी यही हैं कि कसरत से दुआ, इस्तग़फ़ार और नमाज़ जुमा में खुशू खुज़ू, सदका व खैरात का एहतमाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ बराए विदाए रमज़ान पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला से आइंदा साल के लिए रमज़ान की बरकतें मांगनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये दिन अल्लाह की रहमतों को समेटने और अपनी मग़फ़िरत करवाने का आखिरी मौका होता है, इसलिए हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हम सब के गुनाहों को अपनी शान करीमी से माफ़ फरमा दे, हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नुज़ूल फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमारी दुआओं को भी अपनी बारगाह अज़ीम में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।